بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہم سورہ مائدہ کی مختصر تفسیر کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ سورہ مائدہ کی تفسیر ہم دو حصوں میں بیان کریں گے۔ یہ مجلس سورہ مائدہ کی پہلے حصے پر مشتمل ہے اور دوسرے حصے کی علیحدہ سے انشاءاللہ العظیم آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی جائے گی۔ سورہ مائدہ میں الہی عہد، میثاق کی اہمیت اور ضروریات زندگی کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت کا اساسی مقصد یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے اس عہد کو پورا کرنے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے، جو اللہ رب العزت نے انسانوں سے یہ عہد لیا تھا۔ میثاق الہی کا مفہوم اور مقصد کیا ہے؟ سورہ مائدہ کا آغاز اور اختتام عہد و پیمان کی پاسداری پر ہوتا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب اللہ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرنا ہے کہ جس کی بنیاد 3 اصولوں پر ہے۔ ایک توحید، اور دوسرا اتباع سنت، اور تیسرا تزکیہ یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوف کھانا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی پہلی آیت میں ہی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان معاہدوں کو پورا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ وہ عہد آپ کا شریعت میں ہو جو اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ عہد اور پیمان اگر دنیا میں کسی کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو اس کو بھی آپ نے مکمل کرنا ہوگا۔ ایسے ہی اس صورت میں میثاق الہی کو پورا کرنے کے 5 ثمرات کو ذکر کیا گیا ہے۔ جب ایک انسان اللہ سے عہد کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کی 5 بنیادی چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ بندے کی 5 چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کر کے ہی اپنی نعمت کو انسانوں کے اوپر مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمت کو، اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اپنی نعمت کو بھی اتمام بخشا اور اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ ایسے ہی جو دوسری چیز جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتے ہیں اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتا ہے، وہ ہے نفس کی حفاظت۔ حلال اور طیب کھانوں کی اجازت اور حرام سے بچاؤ۔ اس صورت کے اندر چونکہ کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا، کچھ چیزوں کو حلال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ جو مجھ سے عہد و پیمان کرتا ہے تو میں اسے طیب اور حلال کھانے کی اجازت دیتا ہوں اور حرام سے ان کو بچاتا ہوں، اس لیے کہ انسان کا جسم اور روح دونوں ہی پاک رہیں، اور پاک جو جسم ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بطور حفاظت ذکر کی صورت میں، وہ نسل اور عزت کی حفاظت ہے۔ پاکیزہ نکاح کی ترغیب بھی دی گئی اور بدکاری سے روکا بھی گیا، اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کرتا ہے جو اس سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کی شریعت کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی چوتھا جو ثمرہ اور فائدہ ہے اللہ رب العزت کے عہد کو پورا کرنے کا، وہ یہ کہ عقل کی حفاظت فرماتا ہے۔ شراب اور نشہ آور اشیاء کی ممانعت کی گئی اس صورت میں، اس لیے عقل بھی محفوظ رہتی ہے الٹے اور غلط کام کرنے سے۔ ایسے ہی 5ویں چیز مال کی حفاظت ہے۔ چوری اور غضب کی سزا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مال کو تحفظ دیا ہے کہ چوری اور غضب، غصہ، اس کو اللہ رب العزت نے صورت کے اندر ممنوع قرار دیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاہدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔
اگر اس سورہ کا مزید مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل سے لیا گیا عہد اور جو ان کے واقعہ سے عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ایسا ہی عہد لیا تھا جس میں نماز تھی، جس میں زکوٰۃ تھی، رسولوں پر ایمان تھا اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کی شرائط تھی، یعنی صدقہ کرنا۔ لیکن جب انہوں نے اس عہد کو توڑا تو ان کے دل مزید سخت ہو گئے اور ان میں آپس کی دشمنی مزید بڑھ گئی۔ یہ بطور سزا اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ چیز ڈالی تھی۔ اب اس قصے سے عبرت ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے کہ جو قوم بھی اللہ کا عہد توڑتی ہے اس کی وحدت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر، اس قوم کے اندر جو وحدت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے اور ایسی قوم لعنت کی مستحق بنتی ہے۔ اس صورت میں رسولوں کے بارے میں اعتدال کا حکم بھی دیا گیا ہے، یعنی میثاق کا اہم ترین حصہ رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ سورہ مائدہ میں عیسائیوں کے غلو، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا، اور یہودیوں کی تفریط، یعنی ان کا انبیاء کو قتل کرنا اور انبیاء کو جھٹلانا یہودیوں کی طرف سے، ان دونوں کاموں کی اللہ رب العزت نے مذمت کی ہے اس صورت کے اندر۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اسلام ہمیں رسولوں کی سچی محبت اور اطاعت کا حکم دیتا ہے بغیر کسی غلو کے۔ یہ اس کا پہلا حصہ تھا۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوگا جلد از جلد۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔